الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات پڑھیے باوض خداوند قدوس بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ اس محفل کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہم الصلوۃ کو، ہماری اور ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت جعفریہ اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے۔ خالق کائنات حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے صدقے میں ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں باوقار زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کی ہولناکیوں سے نجات کے لیے آل محمد جیسے عظیم رہبر عطا فرمائے۔ اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ زندگی تمام ہو جائے اس ایک نعمت ولایت و محبت و مودت آل محمد کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے خالق نے خالق ہو کر اپنی مخلوق کے لیے جتنی نعمتیں خلق فرمائیں، ان نعمتوں کی فہرست میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑی نعمت آل محمد کی محبت ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اس کریم اللہ نے ہم پہ لطف فرمایا۔ محبت اہل بیت اللہ کی نعمتوں میں وہ نفیس اور قیمتی نعمت ہے
کہ اللہ نے اپنے سارے بندوں کو یہ نعمت عطا نہیں کی۔ ارب ہا انسان اس دنیا میں سانس لیتے ہیں، اربوں کی تعداد میں انسان اس دنیا میں زندہ ہے، اللہ نے یہ نعمت ہر بندے کو عطا نہیں کی۔ یہ لطف ہے اس خالق اکبر کا کہ اس نفیس نعمت کے لیے اللہ نے ان ارب ہا انسانوں میں سے جن کو چنا ہمیں ان میں سے قرار دیا۔ لطف ہے، یہ احسان ہے خالق اکبر کا۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں کوئی اتنے باکمال رہبر عطا فرمائے۔ شیع و ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ نے انہیں کوئی اتنا باکمال بنایا ہے، اللہ نے انہیں کوئی اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے آل محمد کو کوئی اتنے کمالات دیے ہیں کہ ان سے صرف ہم ہی محبت نہیں کرتے، وہ اتنے باکمال ہیں خود اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور ظاہر محبت کمال سے ہوتی ہے، عیب اور نقص سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ محبت ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی بے کمال کو اپنی کم علمی کی وجہ سے با کمال سمجھ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ہم کسی عیب دار کو اپنی کم معرفت کی وجہ سے بے عیب سمجھ کے اس سے محبت کر بیٹھے۔ ہمارے ہاں تو غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے کہ کسی بے کمال کو با کمال سمجھ کے محبت کر بیٹھے، لیکن وہ اللہ جو خود کمال مطلق ہے، وہ جن سے محبت کرے ہم انہیں اپنا امام کہتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں عظیم رہبر عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں بہترین رہنما عطا فرمائے۔ اور آج چونکہ بہت بڑی عید ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، اور شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کے دکھوں میں غم مناتے ہیں۔ آج اتنی بڑی عید ہے کہ جس پر میرے سارے معصوم خوش ہیں، پیغمبر سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک سارے خوش ہیں۔ اتنی بڑی عید شاید اس سے پہلے بھی کوئی نہ ہو، شاید اس کے بعد بھی کوئی نہ ہو، اتنی بڑی عید، اور وہ بھی ماہ شعبان کے عین وسط میں، جسے پیغمبر نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے۔ رجب مولا علی کا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر فرماتے میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے نا؟ میں تو طالب علم ہوں نا، میں تو ایک ایک گھنٹے کا پیریڈ دو طالب علموں کو پڑھانے کا عادی ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بولیں نہ بولیں، نہ میں کبھی کہا کرتا ہوں دوستوں کو ادھر دیکھو، توجہ کرو، بولو، نعرہ لگاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، 4-5 پیریڈ روز خاموشی میں پڑھانے کا عادی ہوں، لہذا یہ تو 40-45 منٹ ٹائم ہے، ویسے بھی گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ میری صرف خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو پیغام میں دینا چاہوں اس کی طرف توجہ فرمائیں، باقی آپ کی مرضی، میرا کام ہے وہ بات آپ تک پہنچانا، آپ کی ذمہ داری ہے، عمل کرو یا
پہنچانا اس لیے چونکہ اس لباس کی ذمہ داری. طالب علم ہوں، نہ کسی سے حق بات کہنے میں ڈرتا ہوں، نہ مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ میں نے ڈرنے والوں کو ماننا ہے. جو بات حق سمجھتا ہوں اسے کہتا ہوں، اسے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. قیامت والے دن میرا دامن بھی بچ جائے، قیامت والے دن کوئی میرا دامن نہ پکڑے کہ چرونڈ میں آئے تھے ہمیں بتایا نہیں تھا. آپ کو بتانا اس لیے ہے تاکہ قیامت والے دن بہانہ نہ کر سکو بتایا کسی نے نہیں تھا. رجب علی کا مہینہ سمجھ آتی ہے اس لیے کہ 13 رجب کو میرے مولا کی ولادت، اس لیے مولا کی طرف منسوب ہو گئے. رمضان اللہ کا مہینہ، ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے ہفتے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری ساعتیں اللہ کی ہیں نا، ایک ایک لمحہ اللہ کا ہے. لیکن رمضان اللہ کی طرف منسوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کا قرآن اترا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس مبارک مہینہ میں یہ سارے مسلمان، سارے روزہ رکھنے والے اللہ کے بن جاتے ہیں مہمان، اللہ ہوتا ہے میزبان. اس لیے یہ اللہ کا مہینہ، یہ شہر اللہ. رمضان بھی سمجھ آئی کہ اللہ کا کیوں ہے، رجب بھی سمجھ آئی کہ مولا علی کا کیوں ہے. یہ شعبان، پیغمبر فرماتے ہیں میرا مہینہ نہ شعبان میں پیغمبر کی ولادت ہے، نہ پیغمبر کی شہادت ہے، نہ پیغمبر کی معراج ہے. کوئی بات سمجھ نہیں آتی جو پیغمبر کی طرف منسوب ہو. یہ شعبان پیغمبر کا کیوں؟ جب میں نے تاریخ دیکھی پتا چلا جس نے پیغمبر کی رسالت کو بچایا وہ سارے شعبان میں پیدا. سبحان اللہ. جس نے پیغمبر کی رسالت کی حفاظت کی وہ سارے کے سارے شعبان میں پیدا. یکم شعبان کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، 3 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام، 4 شعبان کو حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، 5 شعبان کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، 7 شعبان کو حضرت شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام، 10 یا 11 شعبان کو حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، اور آج 15 شعبان کو ناموس دہر یوسف زہرا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آؤ جی مل کے صلوات پڑھ لیجئے باوز. یہ شعبان اللہ کے رسول کہتے میرا مہینہ، اس لیے کہ اس مہینے میں وہ سارے آئے جنہوں نے میری رسالت کو بچایا. پیغمبر کا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ ہے. اور ظاہر ہم شیعہ ہیں تو آئمہ کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے، آئمہ کے دکھوں میں غم منانا چاہیے. اتنی بڑی عید کہ پورے سال میں یہ 15 شعبان وہ دن ہے جس دن زہرا بھی خوش ہے. سبحان اللہ. آج دختر پیغمبر بھی خوش. سبحان اللہ. ہمیں خوشی منانی چاہیے. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. اللہ نے مجھے امام عطا فرمایا. آج والے دن 15 شعبان، یہ جو رات گزری ہے نا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اسے شب برات بھی کہتے ہیں نا. ہے شب برات، شک کی نہیں ہے. اس لیے کہ جمعے کے خطبے میں میرے امام نے سمجھایا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. اس رات اس دنیا میں میرا وہ امام پیدا ہونے والا ہے جس کے صدقے میں کائنات کو رزق ملتا ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ.
یا علی وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى. معصوم فرما رہے ہیں اس امام زمانہ کی برکت سے، یومن برکت کو کہتے ہیں، اس کی برکت کے صدقے میں مخلوق کو رزق ملتا ہے. یہ شب برات کیا ہے؟ سال کی برات ملتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، اس کے صدقے میں ملتا ہے. اور اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے. اللہ آپ کو بھی حج پہ لے جائے، سارے آمین آکھو، خدا دے بندے ہو حج واسطے. ہاں ہم حج پہ جاتے ہیں، وہاں ایک رسالہ تقسیم ہوتا، چھوٹا پمفلٹ تقسیم کرتے، اس میں ایک بات لکھی ہوتی ہے، حاجیو جب مکے سے مدینے جاؤ نا تو یہ نیت نہ کرنا کہ ہم پیغمبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ورنہ سفر بدعت ہو جائے گا. لکھا ہوا ہے حکومت سعودیہ کی طرف سے، پمفلٹ شائع ہوتا ہے، مکے سے مدینے جاؤ یہ نیت نہ کرنا کہ پیغمبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، سفر بدعت ہو جائے گا. کیا کریں کہ نیت کرنا نبی کی مسجد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. عقل کے اندھو، جو مسجد میرے نبی کی طرف منسوب ہو جائے، اگر وہ مسجد زیارت کے قابل ہے تو خود میرا نبی زیارت کے لائق کیوں نہیں؟ شب برات جس رات میرے امام کے صدقے میں رزق تقسیم ہونا ہے، کہ شب برات تو مناؤ لیکن زمانے کے امام کا ذکر کہیں نہ ہونے پائے. بھئی یہ وہ عظیم ہستی ہے، ناز کرو شیعو، ناز کرو. اللہ نے مجھے نبی وہ عطا فرمایا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان کی نبوت ختم ہو گئی، ان کی رسالت ختم ہو گئی. اللہ نے مجھے اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی نبوت قیامت تک ہے. اللہ نے مجھے امام وہ عطا فرمایا جس کی امامت بھی قیامت، نبی کی نبوت قیامت تک، میرے امام کی امامت قیامت تک. نہ میرے نبی کی نبوت منسوخ ہوگی، نہ میرے امام کی امامت منسوخ ہوگی. معرفت کی ضرورت ہے، پہچانے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. فرماتے ہیں، اس روایت کو نقل کیا ہے جناب علامہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کمال الدین میں. شیخ صدوق روایت نقل کرتے ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے 12ویں قائم آل محمد آئیں گے نا، اللہ رب العزت نے ہمارے اس آخری حجت کو نبیوں کی خصلتیں عطا فرمائی. ہمارے پہلے امام کو بھی اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا، من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ والى محمد فی کمالہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. اللہ نے پہلا امام وہ عطا کیا کہ پیغمبر نے فرمایا جو آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبیوں کے اوصاف دیکھنا چاہے وہ میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھ. علی کے چہرے کو یا علی، وہ علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھے تو مجھے کہنے کا حق تو دو نا، جس کے چہرے میں، یہ نہیں کہا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، یہ نہیں کہا علی کو دیکھے،
فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ علی ابن ابی طالب، وہ علی کے چہرے کو دیکھے، جس علی کے فقط چہرے میں 1,24,000 نبیوں کے کمالات جمع ہوں، اس علی کے پورے وجود میں کتنے کمال ہوں۔ پہلا امام جسے اللہ نے سارے نبیوں کے کمالات عطا کیے، اور آخری میں امام محمد باقر فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے آخری حجت کو بھی یہ کمالات عطا فرمائے جیسے آدم اور نوح کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی۔ حضرت آدم کی عمر تاریخ یعقوبی کے بقول 1000 سے 1500 سال تک تھی۔ 1000 سال سے ہماری عمر کتنی ہوتی؟ زیادہ سے زیادہ 100۔ اب بولو، جیڑا 100 نو ہاتھ لا بنے، ہاں لوگ دیکھنے آتے ہیں 100 سال کا ہو گیا ہے۔ ہاں حضرت نوح کے زمانے میں ایک بندہ تھا صحابی میرے حضرت نوح علیہ السلام کا، 2500 سال کی عمر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اتنی لمبی عمر پائی ہے مکان کوئی نہیں بنایا؟ حضرت نوح جھونپڑی میں رہا کرتے تھے، 2500 سال کی عمر، اللہ کے نبی مکان کوئی نہیں بنایا؟ کہا اتنی تھوڑی سی عمر کے لیے مکان کی ضرورت کیا ہے؟ 2500 سال چلے جانا ہے، اس کے لیے مکان کی ضرورت؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا ایک امت ایسی آئے گی جو لوہے کے مکان بنائے گی، آج کل بن رہے ہیں نا، لوہے کے مکان بنائے گی۔ وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی پھر ان کی عمر تو بہت زیادہ ہوگی، جب 2500 سال والا بناتا ہی نہیں تو جو لوہے کے بنا رہا ہے ان کی عمر تو بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ان کی عمر ہوگی 50 سال 60 سال 70 سال۔ اللہ کے نبی کا صحابی کہتا ہے خدا کے لیے اللہ کے نبی دعا کر اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنائے۔ کیا کرے گا کہ اتنی ساری عمر تو میں ایک سجدے میں گزار کے چلا، اتنی ساری عمر اللہ اکبر، اتنی ساری عمر 50-60 سال تو ایک سجدے میں اللہ نے حضرت نوح کو لمبی عمر دی۔ ہمارے آخری خلیفہ کو اللہ لمبی عمر دے گا۔ فرمایا اللہ نے حضرت ابراہیم کی ولادت کو پوشیدہ رکھا، ہمارے آخری جانشین کی بھی ولادت مخفی ہوگی۔ اللہ نے موسیٰ کو غیبت عطا کی، ہمارا آخری بھی غائب امام محمد باقر علیہ السلام فرما۔ اور پھر سنو بھائی غیبت کتنی تھی حضرت موسیٰ کی؟ شیعہ بڑے عظیم ہو، تم شیعہ ہو تو ہو بڑا عظیم، شیعہ ہوتا ہی عظیم ہے، شرط یہ ہے کہ شیعہ ہوتا ہی بڑا عظیم ہے۔ پیغمبر کہہ رہے یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، پیغمبر کہہ رہے کامیاب ہو، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا علی کے شیعہ کا حساب ہی کوئی نہیں ہونا، وہ دنیا میں حساب دے کے جا رہا ہے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا اللہ جس علی کے شیعہ کو اس کے گناہوں سے جان چھڑانے کے لیے آخرت میں بخشنا چاہے نا، اللہ اس پر احسان کرتا ہے، مرنے سے پہلے بیمار کر دیتا ہے۔ آخرت میں عذاب نہ ہو علی کے شیعہ کو یہی بیمار کر دیتا ہے، یہ بیماری میں تڑپ کے کہتا ہے ہائے اللہ، اس کے منہ سے نکلتا ہائے اللہ، اللہ اس کے گناہ معاف کرتا۔ علی کے شیعہ کی عظمت بڑی ہے نا، اللہ آخرت میں رسوائی نہیں کرتا۔ زیادہ گناہ ہو روایتوں میں نے پڑھا، پھر بیماری میں ختم نہ ہو تو اللہ قبر میں ہی عذاب دے دیتا ہے، تاکہ جب مجمع میں محشر میں اٹھے تو سرخرو ہو کے اٹھے، مجمع میں شرمندہ۔ اللہ کتنا کریم ہے بھائی۔ موسیٰ غائب 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے، 40 راتیں پوری کی بھائی، وہ یہودی تھا، 40 راتوں کی غیبت برداشت نہ کر سکا، گوسالے کی پوجا شروع کر دی،
100 سال انتظار میں ہے، امام کی انتظار میں، لڑکھڑایا نہیں، کسی گوسالے کی پوجا، کسی سامری کے پیچھے، ابھی اسی دروازے پہ ہے جو پیغمبر دکھا کے گئے تھے۔ ناز کیا کرو شیعو، انتظار میں بیٹھا ہے امام کی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی افضل ترین عبادت اس غیبت کے زمانے میں، ہمارے شیعوں کی افضل ترین عبادت انتظار الفرج، 12ویں کے ظہور کا انتظار کرنا، بہترین عبادت۔ چونکہ میرے امام کا دن ہے نا، تو میں ایک سوال تو کر سکتا ہوں نا شیعوں سے، سارے انتظار میں ہو یا نہیں؟ اب پچھلے بھی ہیں نا، امام کی انتظار کر رہے ہو نا؟ انتظار کا معنی کیا ہے؟ انتظار کا مفہوم کیا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ انتظار کا معنی یہ ہے، دروازے سے اندر سے کنڈی لگا لو، گھر بیٹھ جاؤ، آئیں گے دیکھا جائے گا۔ انتظار کا یہ معنی نہیں بھائی، یہ جو آج کی مجلس کا بانی ہے نا، اس سے پوچھنا انتظار کسے کہتے ہیں۔ الانتظار اشد من القتل، موت سے بھی زیادہ مشکل منزل انتظار کی ہے۔ انتظار کرتے ہوئے بندہ کئی دفعہ مرتا ہے، کئی دفعہ جیتا ہے۔ انتظار وہ کرتا ہے جو اپنی ذمہ داریاں پہلے پوری کرے۔ آج یہاں مجلس تھی نا، یہ صفیں بچھا لی، ٹینٹ لگ گئے، لاؤڈ سپیکر کا بندوبست ہو گیا، لنگر کا اہتمام ہو گیا، ذاکرین علماء کے بیٹھنے کی جگہ بن گئی۔ اب بانی انتظار کرے گا کب آتے ہیں پڑھنے والے، اور اگر ابھی صفیں نہ بچھی ہوں، وہ دعا کرے گا اللہ کرے جھنڈوی صاحب کی گاڑی ادھر ہی رک جائے، ابھی ادھر نہ آئے آتی، انہوں نے تو کہنا ہے مجھے پڑھاؤ، میں نے آگے جانا۔ جس نے اپنا کام پورا نہ کیا ہو وہ انتظار نہیں کرتا، وہ تاخیر کی کوشش کرتا ہے۔ انتظار وہ کرتا ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر بیٹھا ہو۔ میرا اس مجمع سے سوال یہ ہے، زمانے کے امام کے ظہور کی انتظار کرنے والوں، کیا ہم نے اپنے فرائض پورے کر یا علی جو میری ذمہ داری تھی پوری ہوئی کہ نہیں؟ میں نے اپنا کام کر لیا ہے؟ اگر میں نے اپنے ذمے کا کام کر لیا تو انتظار ہے، اور اگر ابھی کیا ہی نہیں، ارے ابھی ہر مجلس کے اختتام پر، ہر نماز کے اختتام پر، ہر ماتم کے اختتام پر آخری دعا یہی ہوتی ہے کہ میرا اللہ میرے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کر دے، اللہ آپ کی اور میری دعائیں قبول کرے، امام آئیں گے، پیغمبر کا وعدہ ہے، میرے 11 معصوموں کا وعدہ ہے، میرے اللہ کا وعدہ ہے، آنا ہے، وہ آ جائیں۔ میرا سوال منڈی بہاولدین ضلع کے غیور مومنوں سے یہ ہے، امام آ جائیں، تیرے اور میرے دروازے پہ آئیں، گھنٹی بجا کے کہیں تیری دعا قبول ہو گئی ہے، میں تیرے زمانے کا امام آ گیا ہوں۔ خدا کے لیے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے گریبان میں جھانک کے سوچو، کیا تیرے اور میرے گھر میں کوئی ایسی پاکیزہ جگہ ہے جہاں میں امام کو بٹھا سکوں؟ امام نجس جگہ پہ تو نہیں بیٹھتے، وہ تو معصوم ہے نا۔ نجس جگہ پر کیا کوئی پاکیزہ چادر ہے جو بچھا سکے، جس میں کسی فقیر کا حق نہ ہو، جس میں کسی مسکین کا حق نہ ہو، جس میں کسی غریب کا حق نہ ہو، جس میں کسی سید کا حق چھینا نہ گیا ہو؟ ایسی پاکیزہ چادر ہے؟ کوئی ایک پاکیزہ گلاس جس میں خالص سادہ پانی کا بھر کے امام کو پلا سکے ہے؟ اگر نہیں ہے تو ظہور کی دعا کس لیے؟ اگر میرا امام پوچھ لے بتا میری کنیز کہاں ہے، کیا
کیا بتائے گا؟ ننگے سر، آدھی قمیضوں والی، آدھے بازوں والی قمیض پہن کے بازار خرید و فروخت کرنے گئی ہے، کیا بتائے گا امام کو؟ بھائی اگر امام کے ظہور کے انتظار کر رہا ہے نا تو اپنی بیٹی کو سمجھا، اگر میرا زمانے کا امام آ جائے اور مجھ سے پوچھ لے، میں سر جھکا کے قدموں کو چوم کے کہوں مولا چبارے پہ بیٹھی چادر پہن کے قرآن پڑھ رہی، بیٹی کو قرآن کا قاری بنا، تیرے گھر سے قرآن کی آواز آئے، تیرے گھر سے حسین کی مجلس کی آواز آئے، تیرے گھر سے گانوں کی آواز کیوں آئے؟ تیرے گھر میں طالبو اور ملنگی کے کیسٹ کیوں بجے؟ تیرے گھر میں نصیب و لال کے گانوں کی جھنکار کیوں ہو؟ مانتا زمانے کے امام کو ہے، کام دشمنوں والے کرتا ہے۔ نہیں میرے دوست، جس کی انتظار کر رہا ہے نا اس نے نبیوں کا لباس پہن کے آنا ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرے چھٹے امام کا فرمان، جب ہمارے 12ویں قائم آل محمد آئیں گے ان کے بدن پر لباس ابراہیم خلیل اللہ کا ہوگا، پیروں میں جوتے حضرت شعیب کے ہوں گے، ہاتھوں میں انگوٹھی سلیمان کی ہوگی، ہاتھ میں عصا موسیٰ کا ہوگا، آگے آگے پرچم محمد الرسول اللہ، نبیوں کا لباس زیب تن ہوگا، سر کے اوپر فرشتہ آوازیں دے رہا ہوگا، لوگو یہ مہدی برحق ہے، یہ خلیفت اللہ ہے، اس کی بیعت بھی کرو، اس کی اتباع بھی کرو۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صدا بلند ہوگی۔ بس میرا وقت تمام ہوا، صرف 5 منٹ رہ گئے، میں 1 منٹ بھی اضافی نہیں لوں گا۔ سنو میرے دوست، روایتوں میں ہے جب امام ظہور فرمائیں گے جہاں جہاں جو شیعہ پھر رہا ہوگا امام کی آواز سنے گا، قدم بڑھائے گا مکہ کی طرف، ایک قدم اس گاؤں میں ہوگا، دوسرا قدم مکہ میں ہوگا، طیل عرض کرے گا، زمین اپنے آپ کو سمیٹ لے گی کہ امام کا شیعہ امام کی خدمت میں جانا چاہتا ہے، ہاں طیل عرض کرے گا، لیکن امام کی آواز پہ دوستو لبیک وہ کرے گا جس نے ٹریننگ کی ہوگی۔ کوئی ٹریننگ کیمپ ہے ادھر؟ کوئی ہے ٹریننگ کیمپ جس میں ٹریننگ دی گئی ہو امام کی آواز پہ آنا ہے؟ کوئی نہیں یہاں ٹریننگ کیمپ؟ کیوں مولانا نہیں ہے؟ بھائی ہے، روز ٹریننگ دلوائی جاتی ہے۔ مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم، امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے فوراً مکہ ہو جائے گا جس نے زندگی میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کی آواز پہ لبیک کہا ہوگا۔ آواز آتی تھی آجا، یہ دکان پہ بیٹھا رہتا تھا، کہنے والا کہتا رہا حی علی خیر العمل، یہ حل چلاتا رہا، امام کی آواز پہ نہیں جائے گا، عادت ہی نہیں ہے جانے کی، وہ جائے گا جس نے پریکٹس کی ہوگی۔ ادھر اللہ کے گھر سے آواز آئی، ادھر سارے کام چھوڑ کے اللہ کے گھر پہنچا، وہاں جا کے سجدہ کیا، میرا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے اللہ کو تیری اور میری نمازوں کی ضرورت ہے، میرا اللہ محتاج ہے تیری نمازوں کا، میرا اللہ محتاج ہے میری نمازوں کا؟ نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، پڑھتے اس لیے کہ اس نے کہا ہے پڑھ لو، ہمیں اس کو ضرورت ہے، ہمارے سجدوں سے اس کی خدائی میں اضافہ، اس کی مملکت اقتدار میں اضافہ، ہاں ہمارے جھکنے سے ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے کہ اس کے بندوں کی فہرست میں ہمارا نام
لکھا جائے گا۔ کوشش کرو اپنے ائمہ کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، یہ اسی میں نجات ہے، اسی میں بندگی کا اظہار ہے، اسی میں شیعہ ہونے کا اعلان ہے۔ خداوند قدوس بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو دنیا میں عزت اور آخرت میں آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ معزز سامعین،